فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، یہ کتاب آئین نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21 ہے، پیج ہے 322 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے جنات کی خلقت۔ انہوں نے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں عراق سے زیارات مقدسات پر حاضری دے رہا تھا، ایک دن حرم مقدس سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں حسب معمول حاضری دے رہا تھا۔ ابھی زیارت عاشورہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جنات کی خلقت کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ آپ نے لطف و کرم کی بارشیں کرتے ہوئے بزبان روایات فرمایا، اللہ سبحانہ نے جب جنات کو خلق کیا، ہم انہیں اس مدرسے میں لے گئے جہاں ہم نے فرشتوں کو تربیت کیا تھا اور جو ہم نے حقائق کی معرفت کے لیے کھول رکھا تھا۔ جیسا کہ فرشتوں کے ذیل میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ خلقت کے بعد بالکل کورے تھے، اسی طرح جنات بھی چٹے ان پڑھ تھے، البتہ ان میں بعض خصوصیات فرشتوں سے کہیں بہتر تھیں۔ مثلاً نمبر 1 سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کے مطابق جنات کو مکمل طور پہ بااختیار بنایا گیا تھا کہ چاہے وہ اطاعت کریں یا نافرمانی، چنانچہ ان کی ہدایت کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ نے فرشتوں کی طرح جنات کو مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ انسانوں کی طرح ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اپنی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اس لیے ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ نمبر 3، فرشتوں کے برعکس جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی طبیعت میں شرارت اور شعلہ وری بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جنات کے لیے ملائکہ سے بڑھ کر درس و تدریس کی ضرورت تھی، البتہ امور تو مشترک تھے، البتہ جنات کو چونکہ ترقی و کمال حاصل کرنا تھا، اس لیے ان پر زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ جنات کو فرشتوں کی طرح صرف اپنا کام کرنا ہی تو نہیں سیکھنا تھا، بلکہ ان کو اپنی کلاس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے اساتید کا آئینہ بنانا تھا، یعنی اخلاق الہی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا تھا۔ مزید برآں چونکہ جنات اور انسانوں کا کام دنیا میں مشترک تھا، یعنی دونوں ہی روحانی تکامل کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ نے حکم دیا کہ انسان اور جنات کی کلاسز مخلوط ہوں اور دونوں اکٹھے نور مقدس چہردہ معصومین علیہ السلام سے درس حاصل کریں۔ اس سے زیادہ جنات کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی اور اس نے اس عالم میں درس کیسے لیا۔ البتہ صرف اتنا جان لیں کہ اگرچہ جنات تمہارے ہم جماعت ہیں، مگر ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انسان جنات کو تنگ نہ کرے تو اللہ سبحانہ جنات کو انسان کی تکلیف سے باز رکھتا ہے۔ البتہ ان میں کے ایک جن کا تعارف میں تم سے ضرور کراؤں گا، جس کا نام عزازیل ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کا وہ نام جو اللہ سبحانہ نے اس کو ملائکہ کی صف میں شامل کرنے کے بعد رکھا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے انسان کے بدن خاکی کی پہلی خلقت کے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو حتی الوسع زج کرے گا، اس کو نہ سبق یاد کرنے دے گا اور نہ ہی عمل کرنے دے گا۔ یہ بات اللہ سبحانہ نے سورہ صاد آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمائی، تیرے جاہ جلال کی قسم، میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تمہیں چاہیے کہ اس کو خوب پہچان لو، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو تو اس سے دور رہا کرو۔
اس کی دوستی اور سرپرستی قبول نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا اور کبھی تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نور مقدس نے ابلیس شیطان کا تعارف مجھ سے یوں کروایا۔ عالم ارواح میں شیطان تھوڑی مدت کے لیے شریک درس رہا۔ اس دوران میں چوں چراں اور قیل و قال سے اساتید محترم کے درس میں مداخلت کرتا رہا۔ اپنی خداداد قوا کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اکثر نافرمانی کرتا رہا۔ علاوہ ازیں کج فہم بھی تھا اور اعلیٰ سطح کے مسائل سمجھنے سے قاصر بھی تھا۔ اس کے نظریات بالکل خود ساختہ تھے اور ان میں کا کوئی نظریہ بھی اس اعلیٰ سطح کے مدرسے میں پڑھایا یا بتایا نہیں گیا تھا۔ الغرض عزازیل یعنی ابلیس جہالت اور بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کو مدرسے سے نکال کر باہر کیا گیا۔ وہ اس قدر متکبر اور خود پسند تھا کہ خود نور مقدس معصومین علیہم السلام سے الجھتا رہتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے ان کو جتنے علوم و معارف عطا کر رکھے تھے، یہ ان کا مقابلہ اپنی جہالت و حماقت سے کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے بھی مدرسے کے طلباء کے امتحان کی غرض سے اس کو کچھ اضافی صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ بظاہر یہ اساتید کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے، مگر یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا کیونکہ ان کی پشت پر خود اللہ سبحانہ تھا، جبکہ اس کی پشت پر کوئی نہ تھا۔ نور مقدس معصومین علیہم السلام پاکیزگی و طہارت سے متصف تھا، جبکہ یہ سراپر رجس و گندگی تھا۔ اس لیے ایک زمانہ یہ حیران و پریشان در بدر رہا اور اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، کہیں بھی اس کا داؤ نہ چل سکا۔ آخر کار فرشتوں کی پاک طینتی اور سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صفوں میں جا گھسا اور بظاہر انہی کی طرح مشغول عبادت ہو گیا۔ ہمارے فرشتوں کو اس کی خبر سے باطن کی مطلق خبر نہ تھی، چنانچہ ایک زمانہ یہ انہی کے درمیان رہا، بظاہر انہی میں کا ایک نظر آنے لگا، حتیٰ کہ ارواح بشر اور جنات بھی اسے ایک فرشتہ صفت سمجھنے لگے۔ جب اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی بدن کی خلقت کی اور تمام فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ جاہل اپنی خباثت باطنی اور شیطینیت درونی کو نہ چھپا سکا اور عیا ہو گیا۔ اس کا تکبر، جہالت اور بے وقوفی مانے ہوئی اور فرشتوں کی طرح یہ اللہ سبحانہ کی اطاعت نہ کر سکا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے بقول اس نے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرا بدن تو آگ سے جبکہ آدم کا مٹی سے بنایا ہے۔ میں اعلیٰ ہوتے ہوئے ادنا کے سامنے کیوں جھکوں؟ جبکہ یہ بات اس کی جہالت کی عین دلیل تھی، کیونکہ اسے بدن خاکی کے سامنے جھکنے کو تھوڑی کہا جا رہا تھا، بلکہ اسے تو صلاحیت اور قابلیت کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا تھا جو سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کے بقول وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہم نے اولین و آخرین کے تمام علوم آدم کو سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، وہ جاہل اس مدرسے سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے نالائق رہا اور حقیقت نہ سمجھ سکا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ اس کا بدن آگ سے بنا ہے لہٰذا وہ حضرت آدم سے برتر ہے۔ مزید برآں یہ بدنصیب خود اللہ کی صفات عالیہ جو مہر درخشاں سے زیادہ روشن ہے کا منکر ہو گیا اور اللہ سبحانہ پر جبر و اکراه کا الزام لگانے لگا۔ البتہ رہ گئی یہ بات کہ اب تک یہ خبیث فرشتوں کی صفوں میں گھسا رہا اور اللہ سبحانہ نے اسے وہاں سے چلتا کیوں نہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ بظاہر ایک عابد و زاہد اور مطیع خدا نظر آتا تھا، وہ کسی سے کچھ نہ کہتا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ نے بھی اس کی باطنی خباثت سے کوئی سروکار نہ رکھا اور صرف عذاب آخرت کو اس کے لیے کافی سمجھا۔ اب جبکہ اس کی چھپی ہوئی خباثت و نافرمانی آشکار ہو گئی اور اس نے کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا، بلکہ اللہ سبحانہ کے مقابلہ کرنے کی گستاخانہ حماقت کی، تو اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، سب کو بتا دیا گیا کہ دشمن ہے اور کوئی اس سے سروکار نہ رکھے تاکہ اب دوبارہ فرشتوں کی طرح کسی اور کو جل نہ دے سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے بڑی حقارت اور نفرت سے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یعنی چل نکل یہاں سے، دور ہو، تو ذلیل اور راندہ درگاہ ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 34۔ اس کے بعد اس کی جہالت
اور کج فہمی کی انتہا کا اظہار ہوتا ہے کہ بجائے اس کی کہ اللہ سبحانہ کی ناراضگی پر نادم و شرمندہ ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تائب ہو اور جنت سے ہمیشہ کی زندگی پانے کی کوشش کرے، اس نے دنیا میں رہ کر گمراہ کرنے والی زندگی کا انتخاب کیا اور بقول سورۃ الحجر آیت نمبر 38 کے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی پروردگارا مجھے روز قیامت تک کی زندگی دے۔ اللہ سبحانہ نے بھی اس بات پر کہ اس نے برسوں عبادت کی ہے، اگرچہ وہ کسی قدر و قیمت کے قابل نہیں تھی، مزید برآں لوگوں کا امتحان ہو جائے، صراط مستقیم کے مقابلے میں جہالت و گمراہی کا راستہ بھی رہے، تاکہ جنات اور انسان اپنے اختیار پر جس راستے کو چاہیں منتخب کر سکیں اور روز قیامت جزا اور لطف و کرم پروردگار عالم کے مستحق ہوں۔ اس کو ایک خاص وقت تک کی زندہ رہنے کی مہلت عنایت فرما دی۔ جب اللہ سبحانہ نے کمال مہربانی سے اسے زندگی عطا کر دی تو اس نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا قال ربی بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی آدم کی اولاد کو دنیا میں مشغول رکھوں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ سوائے معدود چند افراد کے اکثر لوگ میرے پیرو بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا صرف وہی لوگ تیرے پیچھے آئیں گے جو تیری سرپرستی قبول کر لیں گے، رہ گئے میرے بندے تو تجھے کبھی گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 39 سے 43 تک۔ اس طرح اس نے بے غیرتی کی انتہا کر دی اور خم ٹھوک کر اللہ سبحانہ کے مقابلے میں نکل آیا۔ بس آپ کو بھی چاہیے کہ محتاط رہیں اور کبھی شیطان ابلیس کی سرپرستی قبول نہ کریں، اس صورت میں وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے انسان کی خلقت یوں بیان فرمائی، اللہ سبحانہ نے قیامت تک آنے والی ارواح انسانی کو پیدا کیا، البتہ ان کا تعلق کسی بدن و جسم سے نہیں تھا۔ یہ ارواح ایک طرح کی قوت تھیں جو شعور، ادراک و فہم رکھتی تھیں، علوم و مفاہیم کو سمجھتی تھیں، جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا تھا یاد کر لیتی تھیں۔ ان کی مثال آئینے سے دی جا سکتی ہے، جس طرح آئینہ کسی وجود کو اپنے اندر منوان سمو لیتا ہے، ان ارواح میں علوم، مطالب اور معقولات کا عکس بن جاتا تھا، اور جس طرح ایک کیمرے کی فلم کسی منظر کو محفوظ کر لیتی ہے، یہ ارواح اسی طرح علوم و معارف کو محفوظ کر لیتی تھیں۔ ہر ایک آدمی کی روح الگ مخلوق تھی، البتہ من حیث الانسان سب برابر تھیں۔ آج دو آدمیوں میں ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے، ایک نہایت نیک چلن آدمی جبکہ دوسرا سراپا ابلیس، مگر ابتدا میں ان کی ارواح ایک جیسی پیدا کی گئی تھیں۔ خلق اللہ الارواح قبل الابدان ب1000 عام، بدن کی پیدائش سے 2000 سال قبل ارواح پیدا کی گئی تھیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 26 کا صفحہ نمبر 320۔ اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری آدمی کی تمام ارواح پیدا کر دی تھیں۔ یہ تمام ارواح مدرسہ انوار مقدس معصومین علیہ السلام میں داخل کرا دی گئی تھیں، جہاں فرشتے ان کے نوکر چاکر تھے۔ اس مدرسے میں مختلف کلاسز تھیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ سب سے اہم کلاس اللہ سبحانہ کی معرفت اور مطالب توحید کی کلاس تھی۔ دوسری کلاس میں اخلاقیات انسانی، صفات کا تعارف، زندگی کے رموز و اسرار یعنی مجموعاً قرآن مجید کے جملہ مطالب کی تعلیم، یا یہ نور مقدس چہردہ معصومین علیہ السلام کی مہارت تدریس تھی کہ 2000 سال کی مدت میں تمام ارواح کو فارغ التحصیل کر دیا۔ بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ اگلی ہیڈنگ ہے عقل کی پیدائش، اور اب ہم صفحہ نمبر 328 پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کی عقل کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا تمام روحانی افراد میں کی سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔ اللہ سبحانہ نے اسے قوت گویائی سے نوازا۔ اس کے بعد اس سے فرمایا بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، میری طرف توجہ کرو، اپنے وجود کے آئینے کا رخ میری طرف رکھو اور میری صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، یعنی سیر اللہ کرو، تاکہ
میری صفات کمالیہ کا مظہر بن سکو۔ عقل نے ایسا ہی کیا، بس اللہ سبحانہ کی صفات کمالیہ اس میں ظاہر ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے عقل کو حکم دیا کہ میری طرف پشت کر لو اور مخلوقات کی طرف اپنا چہرہ کر لو، تاکہ جو لوگ اپنے دل کے آئینے میں تمہاری صفات کمالیہ کا عکس لینا چاہیں لے لیں۔ عقل نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کے سامنے سراپا تسلیم تھی۔ عقل کی اسی صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہیں نہایت باعظمت پیدا کیا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، میں تمہیں تمام مخلوقات سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ تجھ سے زیادہ بہتر، خوبصورت، بلند مرتبہ، محبوب اور مطیع کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تیرے ہی ذریعے میری توحید و یگانگت کا پرچار ہوتا ہے، میری عبادت کی جائے گی، لوگ مجھے پکاریں گے، میری رحمت اور فیوز و برکات سے بہرہ ہوں گے، میری اطاعت کر کے جزا و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ جو تیری مخالفت کرے گا وہ میرے عذاب و عذاب کا مستوجب بنے گا۔ تیرے ہی ذریعے میں نے مخلوق کی ابتدا کی اور تیرے ہی ذریعے قیامت برپا کی جائے گی۔ جب عقل نے اللہ سبحانہ کی طرف سے اپنے اوپر نوازشات کی بارش دیکھی تو شکر کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گئی اور 1000 سال تک حالت سجدہ میں رہی۔ جب 1000 سال بیت گئے اور وہ سجدے سے نہ اٹھی تو اللہ سبحانہ نے فرمایا، اے عقل، اب اٹھ سجدے سے سر اٹھا، اب تو مجھ سے جو کچھ مانگے گی میں عطا کروں گا، جس کی سفارش کرے گی میں قبول کروں گا۔ عقل نے سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کیا، پروردگارا، مجھے اس کا شفیع بنانا جس میں میری صفات کمالیہ کا عکس ہو۔ اللہ سبحانہ نے وعدہ کر لیا اور فرشتوں کو گواہ بنا لیا کہ میں عقل کو صرف ان کا شفیع بناؤں گا جس میں اس کی صفات کمالیہ ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے عقل کے بارے میں یہ باتیں سنی، میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ عقل کیا ہے جس میں یہ خصوصیات ہیں کہ سب سے پہلی بالا ترین اللہ سبحانہ کی محبوب ترین اور جمیع صفات کمالیہ الہیہ کی مظہر مخلوق ہے۔ میں نے بہت سوچا، آخر یاد کیا کہ انوار مقدسہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مذکورہ بالا تمام صفات صرف ہمیں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ کبھی کبھی ہمیں عقل کے نام سے پکارتا ہے اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے عقل مند ترین افراد کے طور پر ہمارا تعارف کراتا ہے۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے پوچھ ہی لیا کہ عقل نامی وجود جس کی آپ نے مذکورہ بالا خصوصیات بیان کی ہیں، معصومین علیہ السلام کی روح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا؟ میں نے عرض کیا، کیونکہ حضرات معصومین علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے جو چیز پیدا کی وہ روح معصومین علیہ السلام تھی، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ عقل تھی، تو کیا اللہ سبحانہ نے 2 چیزیں ایسی پیدا کیں جو سب سے پہلے تھیں؟ علاوہ برائیں اب تک مجھے تو یہی علم تھا کہ تمام مخلوقات میں سے محبوب ترین، بلند ترین اور عالی ترین مخلوق انوار معصومین علیہ السلام ہے۔ اب پتہ چلا عقل ہے جس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں ابھی اس حقیقت کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے پوچھ لیا تو سن کے حقیقت یہ ہے کہ انوار معصومین علیہ السلام کا دوسرا نام ہی عقل ہے۔ میں نے عرض کیا، ان کا نام عقل کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ ان کے وجود میں جہل، نہ جاننا نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اور تمام مخلوقات میں سے صرف وہی غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بتائیے کہ انسان میں جو عقل ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ نے انسان کی روح کو کمال کی دراک پیدا کیا ہے۔ مثلا جب تمہیں انوار مقدسہ کے مدرسے میں داخل کیا گیا تھا، وہاں ایک کلاس بعنوان حقائق اشیاء کی پہچان بھی تھی۔ اس کلاس میں دنیا بھر کی اچھائی اور برائی کی تشخیص کی تعلیم دی جاتی ہے، چنانچہ تمہیں بھی تعلیم دی گئی۔ پس جس استعداد اور صلاحیت سے تم نے ان حقائق کی تعلیم حاصل کی، اس صفت کو عقل انسانی کہتے ہیں۔ گویا کہ جب اللہ سبحانہ نے عقل کو حکم دیا کہ مخلوقات کی طرف اپنا رخ کر لے، مخلوقات کو بھی حکم دیا کہ عقل کی صفات کمالیہ کا عکس اپنے اندر جذب کر لیں۔
انہی کے ذیل میں تمہیں بھی حکم دیا گیا تھا تاکہ تم بھی صفات کمالیہ حاصل کر لو۔ بس یہ قانون بن گیا، جو شخص اپنی روح کو نور مقدس معصومین علیہ السلام کی صفات کا آئینہ بنائے گا اور ان کے مدرسے میں بھی پڑھائے گئے سبق کو یاد کر لے گا، وہ صاحب عقل ہو جائے گا، یعنی اس میں عقل کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی عقل کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی شناخت کی کلاس میں پڑھائے گئے سبق کو یاد کرنا اور اس کلاس کے مطابق اچھائی اور برائی کی تشخیص کرنا۔ جو شخص جتنا ان امور میں کامل ہوگا وہ اتنا ہی صاحب عقل ہوگا، یعنی اس کی عقل زیادہ ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے جھٹ سوال کیا، کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی آیا ہے جس نے اس کلاس میں شرکت نہ کی ہو؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام کے تمام انسان جتنے دنیا میں آئے ہیں عالم ارواح میں اس مدرسے میں داخل رہے ہیں اور تمام کلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور حقائق اشیاء کی شناخت اور برائی اور اچھائی کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ البتہ بعض افراد اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب عالم زر میں آئے، پھر عالم دنیا میں آئے، تو اس سبق سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی روح کے آئینے کو جہالت و گمراہی کی طرف کر کے اس کا آئینہ دار بن گئے، علوم عقلیہ کو بھلا بیٹھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ اپنی مقدس کتاب میں ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے افلا تعقلون، یعنی کیا ہو گیا، تم اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ وہ سبق جو تمہیں عالم ارواح میں پڑھایا تھا کیوں یاد نہیں کرتے؟ یا افلم تکونوا تعقلون، یعنی کیا تمہیں عالم ارواح میں علوم عقلیہ پڑھائے نہیں گئے، کیوں بھول گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے سوال جڑ دیا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے روحانی آئینے کی جہالت و گمراہی کے سامنے کر کے اس کا عکس اپنے اندر بنا لیتے ہیں، تو کیا جہالت بھی کوئی وجود رکھتی ہے کہ اس کا عکس بن سکے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ کیا میں نے تمہیں اس سراپائے جہالت یعنی شیطان ابلیس کا واقعہ نہیں سنایا؟ وہی تو وجود جہالت و گمراہی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، عقل اور اس کے مصداقین کو پہچانو۔ اللہ سبحانہ نے جہالت کو کھاری اور بھاری پانی سے پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا میری طرف پشت کرو۔ اس نے پشت کر لی، مگر جب حکم دیا کہ میری طرف منہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اچھا تو نے تکبر کیا اور اس پر لعنت کی۔ معانی الاخبار کا ریفرنس۔ اس حدیث شریف کے مطابق جہالت نے اللہ سبحانہ کی طرف رخ نہ کیا بلکہ پشت ہی رکھی اور منہ لوگوں کی طرف کیا، تاکہ لوگوں کے آئینے ارواح میں اس کی برگزشتہ از خدا منحوس شکل آئے اور صفات خبیثیہ ان میں پیدا ہوں۔ پس جن لوگوں نے اپنی ارواح میں اس کی صفات کا عکس بنا لیا وہ جاہل ہو گئے، مثلا ابو جہل اور یزید، اور جنہوں نے اپنی ارواح کے آئینے عقل کل اور صفات حمیدہ کا مظاہر کی طرف کر کے ان کے روشن عکس اپنے اندر بنا لیے، وہ عقل مند ہو گئے، اللہ سبحانہ کے مطیع ہوئے اور اعمال حسنہ کر کے جنت کما رہے ہیں۔ معنی الاخبار کے باب عقل میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مل عقل، یعنی عقل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، العقل ما عبد بہ الرحمن، یعنی عقل ایک ملکہ ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت خریدی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک اور سوال جڑ دیا، تو کیا دیوانے اور پاگل جاہل شمار ہوں گے؟ فرمایا، پاگل دراصل ایک مریض ہے، جس کو یہ مرض لاحق ہے، وہ عقل کو استعمال میں لانے سے قاصر ہے۔ مثلا ایک شخص کی زبان میں کوئی خرابی واقع ہو جائے اور وہ اس کو استعمال نہ کر سکے، چنانچہ وہ بول نہیں سکتا، البتہ کہنے کے لیے اس کے دل میں بہت کچھ ہو۔ اس طرح پاگل بھی ہو سکتا ہے عاقل ہو، مگر عقل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عالم ارواح میں انسان کا نصاب تعلیم۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن اپنے ایک استاد جو اپنے علم و فن کے اعتبار سے یگانہ روزگار تھے اور علوم آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے علامہ دہر تھے، کی کلاس میں حاضر ہوا۔ انہوں نے تعلیم عالم ارواح کے بارے میں بات چیت شروع کر دی اور یوں وضاحت فرمائی،
عالم ارواح میں خدا شناسی کی کلاس میں یہ بحث نہیں تھی کہ خدا ہے یا نہیں، کیونکہ سب ارواح باقاعدہ گویا کہ اللہ سبحانہ کے جلوے کا مشاہدہ کر رہی تھیں، بلکہ وہاں یہ بحث تھی کہ اللہ سبحانہ کی صفات کون کون سی ہیں۔ اللہ سبحانہ ہر چیز کا خالق ہے، تمام مخلوقات اللہ سبحانہ کی محتاج محض ہے، اور اللہ سبحانہ کا ذکر اور تصور ہماری روح میں اس طرح رچا بسا ہوا ہے کہ اللہ شناسی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کلاس میں توحید پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ تمام ارواح یعنی شاگرد اس حد تک موحد ہو گئے تھے کہ شرک ان کے لیے بالکل بے معنی تھا۔ ان کا ہر وقت کا ورد اور کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کلاس میں دوسرا اہم مطلب اللہ سبحانہ کا غنی مطلق ہونا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اے لوگوں تم سب کے سب اللہ سبحانہ کے محتاج ہو اور وہ غنی مطلق اور قابل تعریف ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15۔ اللہ سبحانہ کا کسی غیر سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہ رکھنا اس قدر اہم تھا کہ تمام ارواح ہمیشہ اس مطلب پر غور و خوض کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا مطلب اللہ سبحانہ کی ربوبیت کا تھا کہ تمام کائنات کا وہی ایک پالنے والا اور تربیت کرنے والا ہے، غرض ہر ایک شے میں اس کا نفوذ کامل ہے۔ چوتھا مطلب اس کلاس میں یہ پڑھایا گیا کہ طاقت اور قدرت میں اللہ سبحانہ سے کوئی بڑا نہیں اور اس کی طاقت لامتناہی ہے۔ تمام ارواح اس مطلب پر اس طرح سے ایمان لے آئی تھیں کہ بے ساختہ ان کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ رہتا تھا۔ پانچویں بات جو اس کلاس میں پڑھائی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ سب پر محیط ہے، چنانچہ تمام ارواح اللہ سبحانہ کو اپنے نزدیک ترین سمجھتی تھیں۔ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ کی تمام صفات کمالیہ کا ایک ایک کر کے درس دیا گیا تھا، اور اس وقت تک وہاں سے کوئی روح فارغ التحصیل قرار نہیں دی گئی تھی جب تک اسے یہ سبق اچھی طرح یاد نہیں ہو گئے تھے۔ علاوہ برائیں اس کلاس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکمرانی اور معرفت کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ نور مقدس چاردہ معصومین علیہ السلام تو خود معلم تھا اور سب ارواح انہیں دیکھ رہے تھے، سب ارواح انہیں دیکھ رہی تھیں۔ نور مقدس ان سے باتیں کرتا تھا، یہی نور امام تھا۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ ارواح نور مقدس کی صفات و خصوصیات کو جانیں تاکہ اس سے الفت و رغبت پیدا ہو اور اس کی اطاعت کریں۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی حکمرانی کے بارے میں مندرجہ ذیل چند نکات بڑی تاکید سے پڑھائے گئے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصومین علیہ السلام تمام اشیاء کے عالم ہیں۔ نمبر 2 وہ اللہ سبحانہ کے مطیع محض ہیں اور ہر لحاظ سے معصوم ہیں۔ نمبر 3 تمام ارواح عصمت اور پاکیزگی کو پسند کریں، تمام ارواح عصمت و پاکیزگی کو پسند کریں اور جہاں یہ دو چیزیں ہوں اس سے زیادہ رغبت رکھیں۔ بس چونکہ رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام پاکیزگی، علم اور تقوی میں سب سے آگے تھے، لہٰذا فطری طور پر تمام ارواح نے ان کی حکمرانی کو قبول کیا، بلکہ عشق کی حد تک ان سے محبت پیدا کر لی۔ نمبر 4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام خدا کی تمام صفات کا مکمل آئینہ ہیں، وہ عقل کامل ہیں، انہیں ہر ایک چیز کا علم ہے، بس ان کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ نمبر 5 جاہل کو عالم کی پیروی کرنی چاہیے، یہی فطرت انسانی ہے۔ نمبر 6 انسان ان کلاسوں میں تعلیم پانے کے بعد اللہ سبحانہ، رسول اکرم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کا پابند ہے۔ ایک دوسری کلاس میں ارواح کو برائیوں کی تعلیم دی گئی، مثلا ظلم، جھوٹ، خیانت، حسد، بد اخلاقی، دوسروں کے حقوق مارنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ ارواح ہمیشہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تیسری کلاس میں عدالت، محبت، ترحم، سچائی،
خوش اخلاقی وغیرہ جیسی اچھی صفات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری کلاسوں میں جملہ معقول علوم یعنی عقائد سے لے کر اخلاقیات تک ہر قسم کا علم انسانی روح کو پڑھا دیا گیا، اور جب اسے فارغ التحصیل کیا گیا اس موقع پر اس سے وعدہ لیا گیا کہ ان علوم کو یاد رکھے گا اور ان پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ چنانچہ ہر روح نے یہ معاہدہ کیا، باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، دونوں طرف سے دستخط کر دیے گئے، اور یہ طے پایا کہ ہر انسان اپنی دائمی زندگی انہی علوم کے مطابق گزارے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مندی کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کرے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر روح سے یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا جب اسے ذرے کی مانند ایک چھوٹے سے جسم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، چونکہ روح انسان با اختیار تھی اور قیامت تک ایک طویل زندگی گزارنا چاہتی تھی، وہ بھی ہر طرح کی تکالیف اور پریشانی کے بغیر۔ بس اللہ سبحانہ نے اس کے لیے ایک امتحان مقرر کیا، یعنی کچھ مدت وہ معرض امتحان میں رہے تاکہ اسے خود پتہ چل جائے کہ کن صفات کی حامل ہے اور اسے کتنا انعام ملنا چاہیے۔ اس امتحان کے لیے کرۂ زمین مقرر کیا گیا، اس کا بدن خاکی اس زمین کی مٹی سے ایک خاص ترکیب سے بنایا گیا اور ایک مقررہ عمر اس کو دی گئی تاکہ وہ اس زمین پر رہے اور امتحان دے۔ بدن خاکی کو بھی چند صلاحیتیں عطا کی گئیں، یعنی ان میں نمو، ترقی اور زندگی ودیت کی گئی، جسے ہم جان کہتے ہیں۔ مزید برآں چونکہ روح کو اس بدن کے ساتھ رہنے کے لیے چند ذرائع کی ضرورت تھی تاکہ وہ امتحان کے پروگرام کو کامیابی سے انجام دے، اللہ سبحانہ نے اسے آنکھ، کان، ناک اور چکھنے، سونگھنے، چھونے، دیکھنے اور سننے کی قوتوں سے نوازا اور افزائش نسل کے لیے شہوت جنسی بھی عطا فرمائی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں، جو کہ اس کتاب کا آخری پارٹ ہوگا، اس میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور صفحہ ہے 336، ہیڈنگ ہوگی عالم زر۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔